گاؤں میں جب آئے تو آپ کے بڑوں نے کچھ نے کہا کہ اب شادی کرو، بہت عمر ہو گئی، تو آپ نے اپنی برادری کی ایک نیک سیرت عورت کے ساتھ شادی کر، جانتے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ راستی، بڑی پارسا نیک عورت، اتنی نیک عورت کہ تصوف کے اندر آپ کا بڑا اعلیٰ مقام، اس میں ذات کے ذکر میں فرق، لا الہ جب لا الہ کہا کرتی تھی تو اندھیرا، اور اندھیرے کے اندر الا اللہ جب کبھی بول دینا تو اسی وقت روشنی ہو جائے، اور کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتی تھی تو آپ کے بیٹے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے خون نکلنے لگ جاتا، اس قدر فنا ہو کر ذکر کیا کرتی تھی، اور آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اس مقام کو حضور حق کہتے ہیں۔ یہ راستی بیوی جو آپ کی والدہ ماجدہ ہے، ایسے نہیں بیٹے بڑے بڑے ولی اللہ بن گئے، ماں باپ کسی درجے پہ ہوتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ شادی ہو گئی، حضرت بازید بن فتح محمد علی اعوان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بیوی نیک ہوتی ہے نا تو خامد ایک دم بدل جائے گا، دونوں بیٹھ کے ذکر کریں، اس میں ذات کا ذکر، یہ نام جو والدہ نے رکھا ہے، والدہ خود بھی کسی مقام پہ ہوں گی، ایسے نام نہیں آتے، دونوں ذکر کریں۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب ماں باپ ذکر کرتے ہیں تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو پڑا ہی ہے، اللہ نے کہا تھا ہم تجھے بیٹا دیں گے، بس تو صبح شام ذکر کیا کر۔ کچھ یاد آیا؟ تو ایک دن بازید کہنے لگے اپنی بیوی سے، کہنے لگے ہستی جی سردار جی، چل ملتان چلے، ملتان چلے، اور بعض جگہ کہ اکیلے ہی چل پڑے، ان کو چھوڑ گئے، بعد میں بلا، خیر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اصل چیز دیکھنا ہوتی ہے۔ عرض کرتی ہیں کوئی خاص بات ہے؟ کہاں؟ ہم ملتان چلتے ہیں۔ تم جانتے ہو یہ ملتان کیا ہے؟ یہ ملتان اصل میں مولا ستھان ہے، مولا عربی والا نہیں، مولا ستھان، مولا ستھان سے یہ بنا مول ستھان، مول ستھان سے بن گیا ملتان۔ تو معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے سورج کی جگہ، مول ستھان، ستھان استھان جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ مول استھان جو ہے بعد میں ملتان بن گیا۔ تو چلو ملتان چلے، کہا ٹھیک ہے، بیوی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، کہنے لگے حساب چکانا ہے، حساب برابر کرنا ہے۔ وہ حساب کیا برابر کرنا تھا؟ اصل میں آپ فوج چھوڑ کر آئے تھے تو آپ کی شبیہ ہر جگہ تھی، تو کہا یار اس طرح بھاگنا اچھا نہیں، چلو چلتے ہیں حساب برابر کرتے ہیں۔ تو حساب برابر کرنے کے لیے اب چلے۔ حاکم ملتان جو جہاں دربار لگاتا تھا، جب آپ اس دربار کے محل کے آگے ہی پہنچے تو دلی سے اس وقت فوج آئی ہوئی تھی، کوئی آرڈر لے کر بادشاہ کا، انہوں نے فوراً آپ کو پہچان لیا بازی کو، کہنے لگے وہ یہ تو فوج میں تھے، یہ تو وہی ہے جن کی شبیہ مرکز سے جاری ہوئی ہے، بادشاہ نے جاری کی۔ انہوں نے اسی وقت پکڑ لیا، پکڑ کے ہاتھ میں دربار کے ملتان کے سامنے پیش کر دیا، کہا حضور ان کی شبیہ جاری ہے، ان کی تو گرفتاری کی آرڈر ہے اور یہ آپ یہاں پھر رہے ہیں۔ تو اس وقت بازید سلطان باہو رحمۃ اللہ کے والد گرامی اس میں ذات کا ذکر فرما رہے تھے، ورد کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے۔ حاکم ملتان پوچھنے لگا، وہ باتیں کرتا گیا، آپ اپنے ذکر میں پتہ نہیں کہاں، کہنے لگا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کہاں دھیان دے رہے ہیں؟ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا اسی کی طرف جو ایک لمحہ دھیان ہٹا لے تو ہم مر جائیں۔ حاکم ایک دم سے عجیب، ہاں کہا اسی کی طرف دھیان ہے، ایک لمحہ ہٹا لے تو مر جائیں، زندگی اسی کے دم سے ہے کہ اس کا دھیان ہماری طرف۔ اس کو سمجھ نہیں آئے، آپ جہاد چھوڑ کر کیوں آئے؟ کہنے کہ کہاں چھوڑ کر آئے؟ میں تو چھوٹا جہاد چھوڑ کر آیا، بڑے جہاد میں ہوں اب۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ بڑا جہاد کیسے ہوا؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، رجانا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، معلوم نہیں ہے کہ چھوٹے جہاد سے پلٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف؟ یہ نفس امارہ کو مارنا بڑا جہاد ہی تو ہے، حضور کا فرمان بھول گئے؟ حاکم ملتان پہ کوئی عجیب سا اثر ہوا، فوجی نے کہا یار تم چھوڑو، میں فیصلہ کر لوں گا خود ہی، جاؤ تم اپنا کام کرو، جس کام سے آئے ہو تو میں بھیج دوں گا۔ خاص کمرہ دیا گیا، کہاں رکو، آپ یہاں رکو، کچھ دن کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں، پھر آپ اپنے ذکر میں مشغول ہیں۔ انہی دنوں کے اندر کیا ہوا کہ حاکم ملتان کی مروٹ کے راجہ دررانا کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ دررانا کا معنی ہوتا ہے بے دھڑک،
تو یہ مروڑ شہر جو ہے ضلع بھاول نگر میں اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر ہے. اب اپنے گھر سے اٹھے حاکم ملتان کے پاس چلے گئے. سلطان سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کہنے لگے ایک تلوار چاہیے, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کچھ نہیں پوچھا, اس کو پتا تو تھا آپ کا پورا بایو ڈیٹا لے چکا تھا. کتنے فوجی چاہیے آپ کو؟ کہا کوئی فوجی نہیں چاہیے, اکیلا لڑوں گا. بھائی ایک بندہ دے دو, ذرا راستے میں کوئی کام پڑ جاتا ہے. اچھا ٹھیک. اس نے کوئی بات نہیں کہا ٹھیک ہے بندہ لے جاؤ. یہ بندہ, گھوڑی آپ نے اپنی لی, آپ کی گھوڑی بڑی زبردست اشاروں پہ چلتی تھی, گھوڑی آپ نے اپنی لی, وہ یہ غلام دیا, تلوار دی تو چل پڑے. ٹھیک آپ قلعہ کے سامنے پہنچ گئے, اور قلعہ کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں, ذرا دیکھیے. آپ نے قلعہ کے باہر کھڑے ہو کر جائزہ لیا کہ بادشاہ کہاں ہوگا. جب آپ کو سارا معلوم ہو گیا, گھوڑی آپ نے نیچے کھڑی کی, غلام سے یہ کہا کہ تو بس ادھر ادھر پھرتا رہے, جو ہی مجھے تو دیوار کے اوپر دیکھے گھوڑی کو نیچے لے آنا. کہا ٹھیک ہے جی. آپ نے غلام کو نیچے کھڑے کیا, آپ نے دیوار پھلانگی کے اندر چلے گئے, تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی, اور قلعے کے اندر سارے بندے. لیکن اس وقت چونکہ جنگ شروع تھی تو ہر ایک نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی فوجی ہے. آپ چلتے چلتے سیدھا اندر چلے گئے کہ جہاں راجہ بیٹھا ہوا تھا. راجہ اس وقت مشورہ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ملتان کے اوپر حملہ کرنا ہے. آپ نے نہ آؤ دیکھا, نہ تاؤ, نہ ادھر نہ ادھر, سیدھے گئے, اس کو بالوں سے پکڑا, تلوار کا وار کیا, گردن اس کی اڑائی. لوگ دم کا خود رہ گئے جو وہاں کھڑے تھے, دوڑے, اتنی تیزی سے دوڑے کہ دیوار تک جب پہنچ گئے ان کو ہوش ہی نہیں آئی. سوچ رہے ہوا کیا ہے, دیوار سے چھلانگ لگائی, نیچے گھوڑی پہ بیٹھے. اب جب لوگوں کو ہوش آئی تو اب لوگ ادھر سے جب واپس آنے لگے تب تک آپ ان کی باؤنڈری کو کراس کر چکے تھے, جا چکے تھے. وہ ہاتھ میں آپ نے راجہ کا سر پکڑا ہوا اور سیدھا جا کے حاکم ملتان کے سامنے رکھ دیا تھا. یہ لے سر. کتنی دیر تک تو ایسے لگا کہ جیسے کسی چیز نے اس کو جام کر دیا, جام ہو گیا. یہ کیا کہا, یہی تھا نا حملہ کرنا تھا, اس کو لانا تھا, یہ لے پکڑ. اس کے بعد اس نے فوراً دہلی رپورٹ پوچھا. وہاں سے حکم آیا کہ انہیں بھیج دیا. اب آپ فوجی بن کر نہیں, ایک مہمان بن کر آپ دہلی پہنچے. کون؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی. وہاں مہمان کی حیثیت سے رہے. بادشاہ نے یہ کہا کہ میں آپ کو بہت ہزاروں لوگ دیتا ہوں اور آپ کو سربراہ بناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اب رسموں میں دل نہیں کرتا, اب تو اسم میں دل کرتا ہے, مجھے اسموں میں جانے دو پلیز. کہا ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں نہیں رہنا چاہتے تو میں آپ کو, اگر تصوف میں ہو تو شاہجہاں خود بھی ولیوں کا بڑا ماننے والا تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے, 25,000 ایکڑ شور کوٹ کی زمین میں آپ کو دیتا ہوں, جاؤ مخلوق خدا کی خدمت کرو. تو شاہجہاں نے جھنگ, یہ جھنگ جو ہے یہ اصل میں جھانگ یا جنگر, جنگل کی وجہ سے کو جنگر کہا جاتا تھا. ویسے یہ جھنگ کا اصل نام برمن گڑھ ہے. یہ برمن گڑھ سے پھر وہ چونکہ جنگل تھے اور چیزیں تھی تو جھانگ, جنگر, اس سے پھر آگے جھنگ اس کا نام مشہور ہو گیا. تو 25,000 ایکڑ شور کوٹ کی زمین شاہجہاں نے دے دی. آپ ملتان واپس آئے, اپنی زوجہ کو ساتھ لیا. اب واپس وہاں سے شور کوٹ آنگا پہنچے. وہاں جب آئے تو یہ جو شور کوٹ ہے, تو شور کوٹ اصل میں اشور کوٹ یا ایشور کوٹ ہے. ایشور کوٹ سے بعد میں یہ شور کوٹ جو ہے وہ بن گیا. تو آپ شور کوٹ جنگ آئے, آنگا سے شور کوٹ پھر واپس آئے, آنگا چھوڑ دیا. تو اس وقت راستی بیوی امید سے تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا کہ تم ایک عام بچے کو نہیں, بہت عظیم بیٹے کو جنم دینے والی. 17 جنوری آخر وہ وقت آ گیا. 1630 جمعرات, اللہ والا, لوگوں کو اللہ سے ملانے والا, دنیا میں ظہور پذیر ہوا. فجر کا وقت ہے, بس فجر کا وقت ہے تو آپ کو پتا ہے فجر کے بعد سورج ہی نکلتا ہے, ایک نئی روشنی. سلطان باہو کی صورت, اللہ اکبر جل شانہ. اس وقت رشید خان سیال جھنگ کا حکمران تھا. کہرگان گاؤں میں سلطان باہو کی ولادت ہوئی. راستی بی بی اور بازید کی روحانیت نے ایک روپ دھار لیا, اور والدہ محترمہ نے نام رکھا باہو. میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ باہو. یہ کرامت ہے نام رکھنا. اور نام والدہ نے رکھا, اسی لیے آپ کہتے تھے نام باہو مادر باہو نہاد, زیان کے باہو دائمی باہو نہاد. باہو کی والدہ راستی بی بی نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا. اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں راستی از راستی آ راستی,
رحمت و غفران بود پر راست. آپ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ. آپ کے والد گرامی تو اسی وقت چلے گئے، آپ ابھی نابالغ نہیں ہوئے تو اس سے پہلے آپ کے والد دنیا سے تشریف لے. آپ کی والدہ نے آپ کو پالا. مناقب سلطانی میں ہے کہ آپ کے والدہ کی قبر ملتان میں ہے، قبرستان بیویاں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ مضبوط اور سکھ کہ 40 سال تک جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں سلطان باہو کے ساتھ. تو پھر یہ ملتان میں ان کی قبر نہیں ہو سکتی. وہ ملتان میں جن کی قبر ہے وہ بی بی راستی وہ ہیں جو حضرت رکن الدین کی والدہ ہے، حضرت سلطان باہو کی والدہ نہیں ہے. ان کی قبر جو ہے اور والدہ کی، وہ والد اور والدہ کی قبر جو ہے وہ اکٹھی. سلطان باہو کا بچپن گزر رہا ماں کے ساتھ. ماں نے بچپن میں ہی وہ چیز سکھا دی کہ جہاں ہم پڑھنے کے بعد جہاں پہنچتے ہیں وہ وہیں اس میں ذات پہ لے گئی. ماں بچے کو اس میں ذات پہ لے گئی. اس میں ذات کا اثر یہ ہوا کہ بچپن ہی سے بچے کے اندر ہو جو ہے وہ راسی ہو خوب دھیان. اور آپ بھی ویسے توجہ علم کے اندر آپ کی بھی لگن بڑی. کہتے ہیں کہ آپ کے 2 بھائی تھے، ایک بہن بھی سلطان باہو رحمہ اللہ کی. ہاں سلطان جان محمد ہے ایک بھائی سلطان باہو کے، انہوں نے مجرد زندگی گزاری.